آج کی کہانی دو دوستوں کے بارے میں ہے۔ اس میں سے ایک سوداگرد تھا اور دوسرا دکاندار۔ کسی شہر میں ایک سوداگر رہتا تھا۔ ایک بار اسے تجارت کی غرض سے کسی دوسرے ملک جانے کی ضرورت پیش آئی۔ اس کے پاس 5 کلو سونا تھا۔ وہ پریشان تھا کہ اسے کہاں محفوظ کیا جائے۔ اللہ کا کرنا، اسی شہر میں ایک دکاندار دوست تھا۔ سودا کر وہ سونا ایک صندوق میں بند کر کے اپنے دوست کے پاس لے گیا اور اس سے کہا، میں کچھ عرصے کے لیے ملک سے باہر جا رہا ہوں، اب یہ سونا امانت کے طور پر اپنے پاس رکھ لے، میں واپس آ کر لے لوں گا۔ دوست نے صندوق اپنے پاس رکھ لیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر سوداگر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ 4-5 ماہ بعد جب آیا تو اپنے اس دکاندار دوست کے پاس گیا اور اس سے امانت مانگی۔ اس پر دکاندار نے بڑے افسوس کے ساتھ سوداگر کو بتایا کہ اس کا سونا چوہے کھا گئے ہیں۔ اس نے جھوٹی قسمیں کھا کر سوداگر کو یقین دلایا کہ وہ بالکل سچ کہہ رہا ہے۔ بیچارہ سوداگر یہ سن کر خاموش رہا اور واپس گھر چلا آیا، کیونکہ اس کے پاس نہ کوئی ثبوت تھا اور نہ گواہ۔ چند روز بعد سوداگر کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے دکاندار دوست کو بیوی بچوں سمیت اپنے گھر کھانے پر بلایا۔ کھانے کے دوران اس نے آنکھ بچا کر دکاندار کے چھوٹے بیٹے کو کہیں چھپا دیا۔ دکاندار دوست جب کھانے سے فارغ ہوا تو اس کا چھوٹا بیٹا غائب تھا۔ وہ بہت پریشان ہوا۔ اس نے اپنے بیٹے کو بہت ڈھونڈا مگر بیٹے کا کہیں پتہ نہ چلا۔ آخر سوداگر نے دکاندار کو بتایا کہ اس لڑکے کو ایک چیل اٹھا کر لے گئے ہیں۔ دکاندار نے حیران ہو کر پوچھا، کبھی چیل بھی اتنے بڑے لڑکے کو اٹھا کر لے جا سکتی ہے؟ آپ کیسی ناممکن بات کر رہے ہیں؟ اس پر سوداگر نے کہا، جب چوہے 5 کلو سونا کھا سکتے ہیں تو ایک چیل بھی لڑکے کو اٹھا کر لے جا سکتی ہے۔ یہ سن کر دکاندار شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ وہ سوداگر کا اشارہ سمجھ چکا تھا، چنانچہ اس نے سوداگر سے اپنے کیے کی معافی مانگی اور اس کا سونا اس کو واپس کر دیا۔ سوداگر نے بھی اس کا بیٹا اس کے حوالے کر دیا۔ یوں اپنی حکمت عملی اور ذہانت سے سوداگر نے اپنی دولت دوبارہ حاصل کر لی۔ دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو اسے پورا نہ کرے، اور جب امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ دوستو، یاد رکھنا، جب بھی کسی کی امانت اپنے پاس رکھو تو اس میں خیانت نہ کرنا اور نہ ہی جھوٹے بہانے بنانا۔ اس دکاندار کی طرح آپ کو بھی شرمندہ ہونا پڑے گا، لہذا امانت داری کو اپنا پسندیدہ کام بنائیے۔